بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مردوں کو قبر کے فرشتے اس کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو جو قبر کے کیڑے ہیں، سب سے پہلے وہ قبر کے کیڑے مردے کی باڈی میں جو کھانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے مردے کی آنکھ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے گنہگار بندے کے لیے کہ اس کی آنکھوں کو ختم کر دیا جائے۔ وہ کیڑے قبر کے سب سے پہلے مردے کی آنکھوں کو کھانا شروع کرتے ہیں، اور جو قبر کے اندر عذاب دینے کے لیے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو ریلائز کراتے ہیں، محسوس کراتے ہیں کہ تم نے دنیا کو اس نگاہ سے دیکھا کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو بھول گئے اور دنیا میں پڑ گئے، دنیا میں جیتے جی تم نے آخرت کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے قبر کے کیڑے کو کہ سب سے پہلے اس کی آنکھ کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس نے دنیا کو حرص و لالچ کی نگاہ سے دیکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اے لوگو جان لو یہ دنیا صرف زیب و زینت ہے، آرائش ہے، یہ تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں۔ پھر تم دیکھ رہے ہو پیسے کے پیچھے بڑے گھر بنوانے کے لیے، خود کو چمکانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہو، لیکن کیا ہوگا کہ تم دنیا کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کے پیچھے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے ایک دن آئے گا کہ تم قبر کے اندر چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سمجھا رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ الناس نام، پوری دنیا سو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، وہ سارے کے سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، اور ایک خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس گھر ہے، کوئی خواب دیکھ رہا ہے میری بیوی ہے، کوئی خواب دیکھ رہا ہے میرے بچے ہیں، کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ ہماری ایک اچھی لائف ہے، زندگی ہے۔ لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ خواب سے بیدار ہو جاتا ہے، اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، وہ نیند سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ او ہو، میں تو خواب دیکھ رہا تھا میرے بیوی بچے ہیں، میں تو خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا گھر مکان ہے، یہاں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے وہی اعمال ہے جو میں نے کیے ہوئے تھے۔ تو یہ قبر کا کیڑا جو ہے وہ انسان کی باڈی کو، مردے کی باڈی کو کھاتا ہے، لیکن ہر مردے کی باڈی جو ہوتی ہے وہ سوتی ہے اکثر و بیشتر، اور اگر کسی کی باڈی سڑ جائے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے قبر کھلتی ہے تو اچانک مردے کا کفن بھی گندا نہیں ہوا ہوتا ہے، ایک دم خوبصورت اس کا کفن نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی ہڈیاں ہی نکلتی ہے، نام و نشان نہیں رہتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کا کفن نہیں بگڑا یا اس کی باڈی نہیں بگڑی یا کسی انسان کی ہڈیاں ملی، ساری بہت ہی ختم ہو گئی، تو آپ اس سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ برا ہے اچھا ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کفن گندا نہیں ہوا، کسی کی باڈی بالکل سلامت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب سے بچا کے رکھا ہے۔ یہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے، اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کی باڈی خراب ہو گئی یا اس کو کیڑوں نے کھا لیا یا بھائی اس کی باڈی پتہ نہیں چل رہی ہے، اب 100 سال کے بعد وہاں سے قبر کھودی گئی تو وہاں پہ ہڈیاں نکلی، باڈی ہے ہی نہیں، تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا گنہگار انسان تھا، اس لیے اس کی باڈی کا پتہ نہیں چلا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی مرضی، کیونکہ یہ جو کیڑے کھاتے ہیں قبر کے اندر، اور جو انسان کی باڈی خراب ہونا شروع ہوتی ہے، پھولنا شروع ہوتی ہے، اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں، ماہرین کی رائے یہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی باڈی پر منحصر ہے کہ اس کی باڈی کی کیپیسٹی کیا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ذرا سا وہ کھجلا لے تو لال ہو جاتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھاری خطرناک چیز لگ جائے تو ان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جن کی مضبوط اسٹرانگ باڈی ہوتی ہے تو ان کی لاش سڑنے میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہے جو تیسرے چوتھے دن ہی بدبو مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کسی کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ کسی قبر سے بدبو اٹھ رہی ہے یا کسی کی قبر بڑی خوبصورت، اس کی باڈی ویسی کی ویسی سلامت ہے، یہ ساری چیزیں جو بندہ اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، ان ساری چیزوں کا جو ڈیپینڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ صرف اور صرف انسان کے اعمال پر ہے۔ اچھے کاموں پر اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پر وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے نیک لوگ رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کو تیل کی کڑھائی میں تل دیا گیا تو کسی کو حضرت زکریا علیہ السلام پہ آرا چلا دیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی، اور بہت سارے ایسے انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام رہے ہیں کہ جن کی بوٹیاں کر دی گئی، جن کے سروں میں کنکھیوں کو ٹھوک دیا گیا تو دنیا میں ہی ان کی باڈی کے تکے پنجے کر دیے گئے،
ان کی باڈی جسموں سے الگ کر دی گئی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پھر بھی اچھی جگہ ہے، وہ پھر بھی سکون میں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر بندہ نیک ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے اس کے لیے باغ ہے، اگر بندہ گنہگار ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے اس کے لیے ایک گڑھا ہے، جہاں پر کوئی کسی کا ساتھی نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں، جہاں پر کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے دنیا والوں کو جگانے کے لیے، دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے، دنیا والوں کو خبردار کرنے کے لیے، دنیا والوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی ذلتیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی گالیاں سہی، اپنا خون بھی بہایا، کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے، تاکہ ہم باز آ جائے، ہم سدھر جائے اور ہم کامیاب ہو جائے۔ اتنی تکلیفیں کوئی کسی کے لیے اٹھا سکتا ہے کیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کے لیے سازشیں رچی گئی، لیکن وہ تکلیفیں کس کے لیے برداشت کی ہے؟ صرف اور صرف ہمارے لیے۔ اتنا غم گسار، اتنا غم خوار، اتنا درد دل میں لیے ہوئے اپنی امت کے لیے، اپنی امت پر جان دینے والا، اپنی امت پر جان لٹانے والا اتنا پیارا نبی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم ان کو بھول چکے ہیں، ہم ان کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم ان کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، ہم ان کی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی بچا سکتا ہے ہم کو اپنے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ اس لیے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، ان کی اتباع کر لو، اس کے علاوہ ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کے عذاب سے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کر کے دین کے کام میں حصہ لے۔ اللہ حافظ۔